قصہ ایک وکیل کی ایمانداری کا۔ وکیل بڑا یا جج ثابت ہوا، جج بڑا نہیں ہوتا، ایمانداری بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج کی ایک دلچسپ کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سکردو کے ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کا رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گیا۔ انتہائی زیرک تھا، بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میری وہاں پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سناتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ہی ان کا گرویدہ تھا، پوری عدالت میں سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض مواقعوں پر ججی صاحبان اس سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ میں اس کے اس قدر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے، ان کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بٹھے پر محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی، وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئیں، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بٹھا سے قرضہ لے کر اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کی قرض اتارنے میں مدد کی، مگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر کے میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا، پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والدہ کی دہلیز پر آ بیٹھیں۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹریلے کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تو تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری چھپے اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے قرض ادا کیے، ان کی تدفین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے ددیال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی تعاون نہ کیا۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میری والدہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کرے۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر تک نہ دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون طاقتور کی باندھی ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکیں اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشی کے بعد واپس آئیں اور خود سوزی کر لی۔ ان کی تدفین بھی میری والدہ کے ذمہ تھی۔ میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی کیا مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا۔ یہاں تک کہ میری کامیابی پر میری والدہ خوش نہ ہوتی، تو یہاں تک کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے دور پار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مسلے پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا کہ ماں بتا آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے مسئلے کو طے کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میرے دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، ایسا وکیل جو پیسوں کی عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر لے دے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے
इस ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकी। मेरी वालदा ने बात मुकम्मल करके रोने लगी तो मैंने उनके कदम चूमे और वादा किया कि मैं ऐसा ही वकील बनूंगा, और फिर वकालत में दाखिला ले लिया। मेरे इस फैसले से तमाम फैमिली मेम्बर और दोस्त अहबाब हैरान थे, मगर मेरी वालदा बहुत खुश थी। मैं जब तक जाकर पढ़ता रहता था, मेरी वालदा मेरे साथ जाकर आयतुल कुर्सी पढ़कर मुझ पर फूंकती रहती थी। मैंने वकालत में भी गोल्ड मेडल लिया और अपनी माँ के ख्वाब को पूरा कर दिया, मगर अफसोस सिद अफसोस कि मेरी वालदा इस ख्वाब की ताबीर न देख सकी। मैं वकील बनने के बाद हमेशा सच के लिए लड़ा। मैंने कभी किसी जालिम को सपोर्ट नहीं किया। मैं हर कामयाबी पर अपनी वालदा की कब्र पर जाता हूँ, मगर एक अरसा तक मेरी वालदा मुझे ख्वाब में नहीं मिली। चंद माह पहले मैंने एक यतीम लड़की का केस लड़ा। न सिर्फ उसका सामान और हक महर लेकर दिया, बल्कि उसके बच्चों का माहाना खर्च भी लेकर दिया। उस दिन जब वालदा साहिबा की कब्र पर गया तो रात को मेरी वालदा ख्वाब में मुझे मिली। उसी मसले से उठकर मुझे सीने से लगाया और मुझ पर कुछ पढ़कर फूंका। उस दिन मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया है। अहलियत होते हुए भी जज ना बनने की वजह यह है कि बतौर जज मुझ पर प्रेशर आ सकता है, मगर बतौर वकील कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मैं हलाल तरीके से रिस्क इतना कमा लेता हूँ कि गुजारा हो जाता है। बस मैं इतने में खुश हूँ और मुतमईन हूँ। जज साहब बताते हैं पूरी कहानी सुनने के बाद कि आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इज़्ज़त ओहदे में नहीं, अमाल में होती है। ये तहरीर हमारे माशरे की बेहतरीन अक्कासी है। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।